وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ بے شمار حمد و ثنا کے بعد اور کروڑہ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد آج الحمدللہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمایا ہے، اور یہ وہ عظمت والا دن ہے۔ رمضان المبارک کے 30 دن بھی مکمل ہو گئے، اور رمضان المبارک کا آخری جو اختتام ہے وہ بھی ایک مقدس سید الایام کے دن پر ہوا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ والسلام کا مبارک ارشاد ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں الجمعۃ سید الایام، کہ جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ والسلام نے ارشاد فرمایا الجمعۃ حج للمساکین، کہ جمعہ کا دن میری امت کے غریبوں کے لیے حج کا دن ہے۔ تو عام جمعہ کا دن، عام مہینوں میں جو جمعہ کا دن آتا ہے وہ حج کے برابر ہے، اس کا ثواب غریب کے لیے، میرے آقا کی امت کے مسکین کے لیے۔ وہ گھر سے غسل کر کے چلتا ہے، ہر قدم پر اللہ پاک اس کو بخشش عطا فرماتا ہے، ہر قدم پر اللہ پاک اس کو نیکیاں عطا فرماتا ہے، ہر قدم پر اللہ پاک اس پر رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور ہر قدم پر اس کے لیے جنت میں درجات بلند فرماتا ہے۔ تو جب عام دنوں میں جمعے کا یہ مقام ہے تو ذرا خود سوچئے، جو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہو تو اس مہینے کے جمعہ کے دن کا کیا مقام ہوگا۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ کروڑ شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ سانسیں، یہ لمحات، یہ زندگی کی گھڑیاں، یہ جمعۃ المبارک کے لمحات میں ہماری زندگی میں اللہ نے لکھ دی ہیں۔ عزیزان گرامی، پچھلے جمعۃ المبارک پر میں نے کچھ معروضات مولا کائنات علیہ السلام کے بارے میں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اور موضوع تشنا ساری زندگی اگر حضور مولا کائنات تاجدار حل عطا، تاجدار ولایت، منبع جود و سخا، اعزاز حامل من کنت مولا، حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام وکرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات کے بارے میں ایک دن نہیں، ایک جمعہ نہیں، سال نہیں، انسان زندگی بھر اگر بیان کرتا رہے تو آپ کے مناقب، آپ کے فضائل کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکتا، اور کروڑہا باب ایسے ہیں جو ابھی تک دنیا کے تاریخ دانوں کے، دنیا کے فلاسفر کے نظر میں بھی نہیں آئے۔ مولا کائنات وہ ہستی ہے، بس کہنا یہ پڑتا ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس کے بارے میں کہ آقا کریم کی شان کیا بیان کریں، آقا کریم کے آپ کے جو شان اقدس ہے وہ ایک بشر کی طاقت نہیں ہے،
جس کی شان خود سارا قرآن بن کے اترا ہو، جس کی شان خود سارا اللہ پاک نے قرآن بنا کے، جس کا سارا قصیدہ خود رب نے بنا کے اتارا ہو، تو انسان کے بس کی کیا بات ہے کہ وہ اس محبوب کی تعریف کا حق ادا کر سکے۔ بس مختصر یہ کہنا پڑتا ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یا اللہ کی ذات ہے جو بے مثل بے مثال ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ بے نیاز ہے، وہ خدائی میں الوہیت میں وہ یکتا ہے۔ اگر اپنے بعد کسی شان کو بے حساب بنایا ہے تو وہ اس کے محبوب کی ذات ہے، اور جیسے اس نے اپنے محبوب کی ذات کو بے مثال بنایا ہے، اسی طرح بے عین ہی میرے آقا کی ذات کے بعد، میرے آقا کے فضائل کے بعد اگر دنیا میں کسی کی فضیلت بے مثال ہے تو وہ مولا کائنات کی ذات ہے۔ دنیا میں اگر کوئی میرے آقا کریم علیہ السلام کے بعد مقدس ترین ہستی ہے تو وہ مولا کائنات کی ہستی ہے۔ بس ایک بات میں حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بتائی ہوئی حدیث آپ کی خدمت میں، جو صحیح بخاری شریف میں امام بخاری نے بھی نقل فرمائی، امام مسلم نے بھی صحیح مسلم میں فضائل کے باب میں انہوں نے نقل فرمائی، اور امام ترمذی نے ترمذی شریف میں بھی نقل فرمائی، امام مستدرک الحاکم نے اس کو نقل فرمایا، اور امام احمد بن حنبل نے مسند احمد بن حنبل میں آپ نے اس کو روایت کے ساتھ صحیح ترین سند کے ساتھ ذکر فرمایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ ذرا بات کہنے والا جو کہہ رہا ہے پہلے اس کے مقام کو سمجھنا چاہیے کہ جو بات جس نے کہی ہے اس کا اپنا مقام کیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے وہ پیارے صحابی ہیں، انصاری ہیں۔ میرے آقا کے مدینہ طیبہ میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ کے جو 2-3 سردار تھے، ان میں بہت بڑے مقام والے سردار حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص کی ذات ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مقدس صحابی ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یا آپ کے لیے فرمایا، یا حضرت بی بی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ کائنات حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے لیے یہ فرمایا ہے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ غزوہ بدر میں جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ کفار پر تیر چلا رہے تھے تو میرے آقا آپ کو تیر اٹھا کر پیش فرماتے، اور میرے آقا کاندھے پر تھپکی دے کر ارشاد فرماتے۔ کیا فرماتے؟ ذرا غور کیجئے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں ارمی یا سعد، سعد تیر چلا، سعد تیر چلا، ارمی یا سعد، سعد تیر چلا، فداک ابی و امی، سعد محمد مصطفیٰ کی ماں بھی باپ بھی تیرے اوپر قربان ہو جائے۔ یہ وہ صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت بی بی خاتون جنت حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا جب میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لاتی تو میرے آقا کھڑے ہو جاتے، آپ کے لیے کملی والی چادر جس کی قسمیں اللہ نے قرآن میں کھائیں، کبھی یا ایھا المزمل کہا، کبھی یا ایھا المدثر کہا، میرے آقا نے وہی کملی والی چادر سیدہ طیبہ کے لیے بچھا دی اور سیدہ سے کہا اجلسی یا بنتی، اے میری لخت جگر بیٹھ جا، فداک ابی و امی، میرے ماں باپ بھی تجھ پہ قربان ہو جائیں۔ یہ ہے سیدہ کی ذات۔ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ چلا صحابی کتنے بڑے ہیں، میرے آقا کو کتنے پیارے ہیں
میرے آقا کی بارگاہ میں کتنے منظور نظر ہیں، میرے آقا کے دل کے کتنے قریب ہیں۔ میرے آقا یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ پاک کے محبوب نے عشرہ مبشرہ میں داخل فرمایا فلاں 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 10 صحابہ کے نام لیے، ان میں سعد بن ابی وقاص کا نام بھی شامل ہے۔ یہ وہ ہیں جو دنیا میں چلتے پھرتے جنتی ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ سعد ذرا بتا تو صحیح، حضرت سیدنا مولائے کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سلام علیہ، آپ کا مقام کیا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ صحابہ کی نظر میں مولا کائنات کا مقام کیا تھا؟ انہوں نے پوچھا سعد بن ابی وقاص سے، اے سعد تو نے سارے صحابہ کو دیکھا، تیری ذات وہ ہے جس پر آقا کریم اپنے ماں باپ قربان فرما رہے ہیں، تیرا اپنا مقام اتنا بلند کہ جن مدینے میں جن کی سرداری تھی ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص کا پہلا نمبر تھا۔ میرے دوست، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا مقام مجھ سے پوچھتے ہو؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں، مولا کائنات کو 5 فضیلتیں، ایک حدیث کی روایت میں 5 فضیلتیں اور ایک روایت میں 3 فضیلتیں، دونوں کا ذکر ہے، وہ 3 بھی اسی 5 میں ہیں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں مولا کائنات کو ساری دنیا میں وہ 5 فضیلتیں ایسی ملی ہیں جو سارے صحابہ میں سے کسی کے پاس نہیں ہیں، سارے صحابہ میں سے۔ یہ نہیں فرمایا کہ فلاں صحابی کے پاس ہیں تو ان کے پاس بھی ہیں، نہیں، مجرد ہیں، اکیلے ہیں۔ وہ 5 فضیلتیں ایسی ہیں کہ جو اتنی ایتھینٹک ہیں، نہ آدم علیہ السلام کے صحابہ سے لے کر قیامت تک میرے آقا کے 1,14,000 صحابہ میں سے وہ 5 فضیلتوں میں سے ایک بھی کسی کے پاس نہیں تھی۔ اب میں عرض کرتا ہوں تو سننے والے حیران ہو گئے، انہوں نے عرض کہا سعد ذرا تفصیل بتائیے کہ وہ کون سی فضیلتیں ہیں جو کسی صحابی میں نہیں ہیں، صرف مولا کائنات میں ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ پہلی فضیلت بیان فرماتے ہیں مولا کائنات کی پہلی فضیلت جو کسی صحابی میں نہیں ہے، کسی صحابی میں نہیں ہے، وہ مولا کائنات میں ہے۔ فرمایا کون سی؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں پہلی فضیلت سنیے، پہلی فضیلت یہ مولا کائنات کی کہ جب ہجرت کی رات آئی تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات کو، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بلایا، فرمایا علی میں نے رات کے وقت ہجرت کرنی ہے، مکے کو چھوڑنا ہے، یہاں اپنے وطن کو چھوڑنا ہے، سفر ہجرت ہے، مدینہ کی طرف ہے۔ علی ساری طرف مکے کے مشرک کافر میرے لیے میرے خون کے پیاسے ہیں، میرے اوپر حملہ کرنے کے لیے بے تاب ہیں، وہ رات کو مجھ پر قاتلانہ حملہ بھی کریں گے۔ اے علی جو میرا بستر ہے یہ موت کا بستر ہے، اے علی میں اپنے گھر کو شہر کو چھوڑ کر مدینے کی طرف جا رہا ہوں، علی میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ میرے بستر پہ سو جا، میرے بستر پہ سو جا۔ یارو یہ کیسا پیار ہے کہ ایک طرف جان سے زیادہ پیارا علی، اور علی کو حضور کہتے ہیں کہ سارے مکے کے لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، انہوں نے حملہ کرنا ہے میرے بستر پر، لیکن علی میں چاہتا ہوں کہ تو بستر پر اس طرح سو جا کہ دیکھنے والے کو پتہ نہ چلے کہ مصطفیٰ سو رہا ہے یا مرتضیٰ سو رہا ہے، دیکھنے والے کو پتہ ہی نہ چلے۔ اب یاد رکھیے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
اپنی عمر کے 50 یا 52 برس کی عمر میں ہجرت فرمائی، سمجھ رہے ہیں نا؟ اس وقت مولا کائنات کی عمر 18 برس ہے یا 19 برس ہے، روایت میں ہے، یا 21 برس ہے، 20 برس کے اندر عمر ہے، کڑیل نوجوان، شباب پورا، چڑھتی جوانی، اور ادھر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 50 برس کی عمر میں ظاہری حیات میں ہے۔ ذرا توجہ کیجئے گا کہ کس طرح میرے آقا کی عمر مبارک اور مولا کائنات کی عمر مبارک میں فرق، ذرا اپنے آپ کو اپنے اندر جھانک کے ذرا دیکھیے کہ کتنا فرق نظر آتا ہے۔ بچے کی عمر کو بھی دیکھیں، باپ کی عمر کو بھی دیکھیں، فرق لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ لیکن قربان جائیے، میرے رب نے وہ شان بنائی ہے کہ علی بچپن میں ہو تو میرے مصطفیٰ کا جلال نظر آتا ہے، علی جوانی میں ہو تو مصطفیٰ کا جمال نظر آتا ہے، اور میرے آقا ہجرت میں ہوں، بستر پہ علی ہو تو سونے والا مرتضیٰ ہے، لیکن مکے کے کافر مشرک دیکھتے ہیں تو ان کو مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ یہ ہے علی، یہ ہے مولا کائنات کی ذات۔ میرے آقا نے فرمایا علی اس طرح سو جا کہ دیکھنے والے کو پتہ یہ چلے کہ مصطفیٰ سو رہا ہے۔ اسی لیے آقا نے یوں ہی تو نہیں فرمایا لحموں کا لحمی، علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، نفسوں کا نفسی، فرق نہیں مابین پیا۔ اے علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، تیری جان میری جان، بس عہدے کا فرق ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، تو اللہ کا ولی ہے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے۔ علی جس نور سے میں پیدا کیا گیا ہوں اسی نور سے رب نے تجھے بھی پیدا فرمایا ہے، فرق نہیں۔ حضرت پیر گولڈے شریف والی سرکار حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ نے پوری نعت لکھی، فرماتے ہیں لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، فرق نہیں ماں بین پیا۔ اور جیسے قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، محبوب ان کو فرما دیجئے کہ فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ محبوب ان کافروں کو، عیسائیوں کو فرما دے جو تیرے ساتھ آ کے جھگڑا کر رہے ہیں حالانکہ جانتے ہیں کہ تو سچا ہے، کہہ دیں ان کو تعالوا ندعو ابناءنا، تم بھی اپنے بیٹوں کو ساتھ لے آؤ، مصطفیٰ اپنے بیٹوں کو ساتھ لاتا ہے، تمہارے بیٹوں کے نسب کا پتہ نہیں ہے لیکن یہ میرے بیٹے وہ ہیں کہ بیٹے اولاد علی کی ہیں لیکن لخت جگر مصطفیٰ کے ہیں۔ حضرت امام حسن پاک علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام کو لوگ کہتے تھے ابن علی، لیکن حضرت امام علی نے منع فرمایا، فرمایا نہیں یہ علی کے بیٹے نہیں ہیں، یہ محمد مصطفیٰ کے بیٹے ہیں۔ جنگ صفین میں جب امیر شام کے مقابلے میں لشکر لگا، جب امیر شام نے جنگ کے لیے للکارا تو مولا کائنات کے 18 بیٹے تھے جو آپ کے ساتھ دائیں بائیں کھڑے تھے۔ سیدنا امام حسن جو آپ نقاب لگا کے رکھتے تھے کیونکہ امام حسن علیہ السلام کا چہرہ ہو بہو اللہ کے محبوب کی صورت تھی، ہو بہو اللہ کے محبوب کی صورت، چہرہ مصطفیٰ نظر آتا تھا سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی صورت میں۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے حضرت سیدنا مولا کائنات سے عرض کی، بابا جان امیر شام کے مقابلے میں جانا چاہتا ہوں، میں اپنے سر کا نذرانہ آپ کے اوپر قربان کرنا چاہتا ہوں۔
حضرت امام علی مولا کائنات نے دیکھ کے فرمایا اے حسن تجھے اجازت نہیں۔ پھر حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے، عرض کی بابا جان میں آپ کا لخت جگر ہوں، آپ کا بیٹا ہوں، امیر شام کے مقابلے میں مجھے جانے کا حکم عطا فرمائیے۔ حضرت سیدنا امام علی نے نظر فرمائی، فرمایا حسین تجھے بھی اجازت نہیں۔ دونوں شہزادوں نے غمگین آواز میں ہاتھ جوڑ کے عرض کی بابا آپ کے دشمن آپ کو للکار رہے ہیں تو ہم آپ کے قربان ہونا چاہتے ہیں آپ کے اوپر، آپ ہمیں اجازت کیوں نہیں دیتے؟ توجہ فرمائیے، شہزادگان رسول کا مقام دیکھیے۔ سیدنا مولا کائنات امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حسن حسین غور سے سنو، تم میرے بیٹے ضرور ہو لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، یہ میرے سارے بیٹے تمہارے اوپر قربان ہو سکتے ہیں کیونکہ تم میرے پاس میرے رسول کی امانت ہو۔ قربان جائیے، باپ ہو تو باپ علی جیسا ہو، اور بیٹے ہوں تو حسن و حسین جیسے ہوں، یا مولا کائنات کے لخت جگر حضرت سیدنا عباس جیسے ہوں۔ یہ مقام تھا حضرت سیدنا مولا کائنات کے بارے میں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، ٹائم کا پتہ نہیں چلتا، اب ایک بات شروع ہوتی ہے تو آگے سمندر کھڑا ہوتا ہے کہ جی چاہتا ہے کہاں سے ادھر سے بیان کروں، لیکن تشنگی رہ جاتی ہے۔ جی چاہتا ہے کہ ساری عمر اسی ذکر میں زندگی گزرے اور اسی میں موت آ جائے۔ جب زبان پہ جب آخری وقت ہو تو یا زبان پہ محمد محمد ہو یا مرتضیٰ مرتضیٰ ہو، یا محمد محمد کرتے جان نکل جائے یا حیدر حیدر کرتے جان نکل جائے۔ بس یہی زندگی کی تمنا ہے، نہ دنیا کی آوس، نہ دنیا کی حرص، نہ دنیا کی تمنا، نہ کسی عہدے کا لالچ۔ اللہ کی قسم مجھے اگر مولا کائنات کے راستے کے کتے کی گرد بھی مجھے مل جائے تو میری آنکھوں کا سرما ہو، میں اس کتے کی گرد پر بھی اپنی 70 جانوں سے زیادہ جتنی جانیں ہوں قربان کرنا فخر سمجھوں گا۔ یہ وہ در ہے جہاں پہ آنے والا جو آ کے گناہ کر کے آ رہا ہے۔ صحابی کیسے بنے؟ توجہ کیجئے گا، صحابی کیسے بنتے ہیں؟ بعض صحابہ ایسے تھے جو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، آپ نے پڑھا ہوگا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی بیٹھا ہے، رو رو کے آنسو بہا رہا ہے۔ میرے آقا پوچھتے ہیں میرے صحابی ذرا بتا تو صحیح کیوں رو رہا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے پچھلے گناہ یاد آ رہے ہیں۔ فرمایا جب تو نے میرا کلمہ پڑھا تو پچھلے گناہ معاف۔ عرض کی حضور آقا پھر بھی ایسے گناہ ہیں کہ جو دل کو ہر وقت پکڑ کے رکھتے ہیں، دل تڑپتا رہتا ہے، سانس رک جاتی ہے جب وہ یاد آتے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کون سا گناہ ہے؟ تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نہ سنیں۔ میرے آقا نے فرمایا سنا، میں تیری داستان سننا چاہتا ہوں۔ تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گھر والی حاملہ تھی، بچے کے پیدا ہونے کے آثار تھے، میں سفر پہ چلا گیا، اپنی گھر والی کو کہا کہ اگر میرے پیچھے بیٹا پیدا ہو تو پرورش کرنا، فلاں نام رکھنا، اور اگر بیٹی پیدا ہو تو پیدا ہوتی گلا دبا کر مار دینا، قتل کر دینا۔ میرے آقا میں چلا گیا، سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، سفر میں میں بھٹک گیا، واپس آیا تو میں نے دیکھا میرے گھر میں داخل ہوا، مختصر عرض کر رہا ہوں، گھر میں آیا میں نے دیکھا کہ گھر کے آنگن میں ایک بچی کھیل رہی ہے۔ میں نے اپنی گھر والی سے پوچھا کہ یہ بچی کس کی ہے؟ تو میری گھر والی نے اس وقت جھوٹ بولا کہ یہ ہمسایوں کی بچی ہے، دن میں آ جاتی ہے کھیلنے کودنے کے لیے۔ تو آقا میں برداشت کر گیا۔ جب رات ہوئی تو میری گھر والی نے اس کو دوسرے کمرے میں چھپا دیا۔ آقا رات کو بچی کے رونے کی آواز آئی، میں اٹھا، میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ یہ ہمسایوں کی بیٹی ہے، ارے یہ تو ہماری بیٹی ہے۔ تو میری گھر والی میرے پاؤں پہ گر پڑی اور کہنے لگی تجھے اللہ کا واسطہ ہے، تجھے فلاں کا واسطہ ہے، یہ بیٹی ہے، میں نے جنم دیا ہے، جب یہ پیدا ہوئی تو میں ماں کی ممتا کے ہاتھوں مجبور تھی، میں بیٹی کو قتل نہ کر سکی۔
اس لیے میں نے اس کو پال پوس کر یہاں تک اب یہ 2 سال کی چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی ہے، بولنا شروع کر دیا اس نے، 3 سال میں یہ بولنا بھی شروع ہو گئی ہے۔ کس طرح تجھے بابا بابا کہتی ہے، مجھے اماں اماں کہہ کر پکارتی ہے۔ تو آقا میں نے اپنی بیوی سے کہا خبردار، صبح ہونے دو، پہلا سب سے کام میں نے یہی کرنا ہے کہ میں نے اسی بچی کو زندہ دفن کرنا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنتے رہے، میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ صحابی چپ ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابی بول، میں سننا چاہتا ہوں کہ تو نے کیا کیا تھا۔ میرے آقا کی بارگاہ میں صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، صبح ہوئی، میں نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا، اپنی کدال اٹھائی، میں جگہ پر گیا اور اس جگہ پر جا کر میں نے گڑھا کھودا۔ جب گڑھا کھود رہا تھا آقا تو مٹی اڑتی تھی، میرے چہرے پہ پڑتی تھی، تو میری بیٹی بھاگ کر آتی، اپنے ننھے ہاتھوں سے میری مٹی کو صاف کرتی تھی۔ میں پھر بھی بیٹی کی محبت کو نہ سمجھ سکا۔ آقا میں گڑھا کھود چکا تھا، میں نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس بیٹی کو زندہ اس گڑھے میں کھڑا کر دیا، تو بیٹی پکار اٹھی کہ بابا میرا قصور کیا ہے؟ میں نے کہا تیرا قصور یہ ہے کہ تو بیٹی کیوں ہے؟ میرے آقا رو رو کر ہلکان ہو گئے، میرے آقا کی اشکوں سے لڑی جاری ہو گئی، داڑھی آنسو سے تر ہو گئی۔ صحابی بولتے رہے، عرض کرتے یا رسول اللہ، پھر میں نے گڑھے میں مٹی ڈالنی شروع کر دی۔ بیٹی تڑپتی رہی، بولتی رہی کہ بابا میرا قصور تو بتا۔ قرآن چیخ کر کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب وہ بچی اٹھے گی قیامت کے روز قبر سے، وہ زندہ جو دفن کی گئی، وہ رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کے کھڑی ہوگی اور کہے گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ مجھے کس گناہ پر قتل کیا گیا تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں گڑھا کھودتا رہا اور اس گڑھے میں اپنی بیٹی کو دباتا گیا، وہ باہر نکلتی، میں پاؤں کا زور دے کر اس بچی کو، اپنی بیٹی کو قبر میں گڑھے میں ڈھونڈتا رہا، حتیٰ کہ میں مٹی اس کے اوپر پوری ڈال چکا تھا۔ اندر سے آواز آتی رہی بابا بابا چلاتی رہی۔ آقا میرا دل اس وقت نہ تڑپا، میرا دل اس وقت نہ پسیجا، میرے دل کو اس وقت لرزش نہ آئی۔ یا رسول اللہ گڑھا بند ہو گیا، اندر سے آواز چلانے کی آتی رہی بابا بابا، پھر آواز مدھم ہوتی ہوتی ختم ہو گئی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خدمت میں وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب میں سوتا ہوں تو میری بیٹی میرے سامنے آ جاتی ہے اور پوچھتی ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، میرے باپ بتا صحیح مجھے زندہ دفن کیوں کیا تھا، مجھے کیوں زندہ گاڑ دیا گیا تھا؟ قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، وہ دن آنے والا ہے، وہ قیامت کا دن آنے والا ہے جب قیامت کے روز ہر ایک سے پوچھا جائے گا، ہر وہ روح وہ بلائی جائے گی، ہر ایک سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب سوتا ہوں تو رات کو نیند نہیں آتی، چیخیں مار کے اٹھ بیٹھتا ہوں۔ آقا جب رات کو سوتا ہوں تو دل تڑپ اٹھتا ہے، نیندیں ختم ہو گئی ہیں، آرام لٹ گیا، چین ختم ہو گیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رو رو کر ہچکیاں بندھ گئیں۔ میرے آقا نے فرمایا جان لو میرے صحابہ، جس گھر میں بیٹی ہو اس کی تربیت اچھی ہو، میں محمد مصطفیٰ اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اس کے باپ کو پکڑ کر جنت میں داخل نہ کروں گا۔ بیٹیاں ماں باپ کے لیے راحت کا باعث ہوتی ہیں، لیکن ہم نے ایسی بیٹیوں کو بھی دیکھا ہے جو ماں باپ کا نام بدنام کر دیتی ہیں۔ باپ زندہ بیٹھا ہے، بیٹیاں باپ کو پاگل قرار دے کر اپنے شوہروں کو راضی کرنے کے لیے، اپنے شوہروں کو خوش کرنے کے لیے باپ کو عدالت کا دروازہ دکھاتی ہیں، اور کوئی بدبخت بیٹیاں ایسی ہیں جو بغیر اجازت باپ کی عزت پاؤں تلے روند کر
گھر کی چوکھٹ کسی غیر مرد کے ساتھ کراس کر کے باپ کو ساری عمر زندہ درگور کر جاتی ہیں، لیکن بعض بیٹے ایسی ہیں جو سیرت فاطمہ کا مظہر ہوتی ہیں، بعض بیٹے ایسی ہیں جو رابعہ بصری کی طرح ہوتی ہیں، بعض بیٹے ایسی ہوتی ہیں جو فاطمہ الزہرا کی کنیز ہوتی ہیں، جو فضہ کی صورت میں ہوتی ہیں، جو سیدہ زینب کی غلام بن کے زندگی گزارتی ہیں۔ میرے دوست، یہ صحابہ میرے آقا کا کلمہ پڑھے، توجہ، بیٹیاں زندہ درگور کر کے آئے، میرے محبوب کی سچی غلامی میں آئے، تو رب کیا فرماتا ہے؟ محبوب یہ پیچھے جو کچھ کر کے آئے ہیں، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا، شراب پیا، زنا کی، جوئے کھیلے، بتوں کو خدا مانا، لیکن میرے مصطفیٰ اب یہ تیرے پاس آ گئے ہیں، تیری غلامی میں آ گئے ہیں، اب رب ان کی پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر کے تیرے چہرے کی زیارت کے تصدق ان سے کہتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ تم میرے محبوب کی بارگاہ میں آ گئے، چہرے مصطفیٰ کو دیکھ لیا، ایمان پر میرے محبوب کے ایمان کو، میرے محبوب کی ذات کو اپنا ایمان بنا لیا، تو آؤ خوشخبری ہے، رب کہتا ہے کہ میں تم سے راضی ہو گیا اور تم بھی مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ یہ ہیں صحابہ جن سے اللہ راضی ہوا۔ اور مولا کائنات کون ہیں؟ اہل بیت کون ہیں؟ یہ اہل بیت مولا کائنات رضی اللہ تو ہیں ہی صحیح، لیکن یہ ہیں علیہ السلام، علیہ السلام۔ یہ وہ خاندان ہے کہ جو نہ پہلے کسی گناہ میں مبتلا تھا، نہ رب نے ان کو کبھی کسی گناہ میں دیکھنا گوارا کیا ہے، ہر خطا سے پاک، ہر لغزش سے پاک، ہر رجس سے پاک۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جن کی طہارت کا ذمہ رب نے خود اٹھایا ہو۔ تو رضی اللہ تو ہیں ہی صحیح، لیکن رب کہتا ہے رضی اللہ وہ ہیں جو گناہوں سے نکل کر میرے محبوب کے قدموں میں آئے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن پر اللہ پہلے بھی سلام بھیجتا تھا، قیامت تک سلام بھیجتا رہتا ہے۔ یہ ہے اہل السلام ہستیاں۔ وسلام علی المرسلین، جیسے اللہ رسولوں پہ سلام بھیجتا ہے، اسی طرح میرے محبوب کی آل پر سلام بھیجتا ہے، مولا کائنات کی ذات پر سلام بھیجتا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی وہ بستر پہ سونا، یہ پہلی فضیلت یاد آ گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اس بستر پر میرے مصطفیٰ کا یہ فرمانا کہ علی میری جگہ پر سو جا اور اس طرح سو کہ کسی کو فرق محسوس نہ ہو کہ مصطفیٰ سو رہا ہے یا مرتضیٰ سو رہا ہے۔ سمجھ آ گئی میری بات؟ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ پہلی یہ خصوصیت ایسی ہے، کسی صحابی میں یہ نہیں ہے کہ وہ بستر مصطفیٰ پہ اپنا مسکن بنائے، اور جن کے نالین کو عرش اعلیٰ بوسے دے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن کے قدموں کو بوسے دیے عرش نے، جن کے قدموں کو بوسے دیے عرش نے، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ ارے عرش اعلیٰ میرے مصطفیٰ کے قدموں کو بوسا دے اور علی المرتضیٰ میرے مصطفیٰ کے بستر پہ آرام کرے، کیا مقام ہے۔ مولا کائنات کو میرے آقا نے اپنے بستر پہ سلایا۔ سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں یہ وہ خصوصیت ہے، یہ وہ عظمت ہے جو اللہ کے محبوب کے کسی صحابی کو اللہ نے عطا نہیں فرمائے۔ صحابی عرض کرتے ہیں اے سعد بن ابی وقاص، دوسری صفت کون سی ہے، خصوصیت جو اللہ پاک نے کسی کو نہیں عطا فرمائی؟ حضرت مولا کائنات
کے بارے میں حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ جب مدینہ واپس آ رہے تھے، ایک خم کا گاؤں ہے خم، اور اس گاؤں میں ایک کنواں ہے غدیر، 1400 صحابہ کا بھی ذکر ہے، 1,14,000 صحابہ کا بھی ذکر ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی صحابی نے مولا کائنات کی شکایت کی، یہ بھی میں عرض کرتا چلوں۔ اب کف لسان ہے، ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے کہ صحابہ کی تنقیص مت بیان کرو، لیکن جو ان کے آپس کے معاملات ہیں ادب سے بیان کرو۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ بات تو کرنی ہے، حدیث میں تو ہے، حدیث بھی پڑھنی ہے، لیکن کسی صحابی نے مولا کائنات کی شکایت لگائی۔ اب شکایت کیا تھی؟ شکایت یہ تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، ایک مارکا تھا، وہاں پر ایک جگہ کو فتح کرنا تھا، جنگ لڑنی تھی، فتح ہو گئی، وہاں سے جتنا مال غنیمت ہوا مولا کائنات نے آدھے سے زیادہ مال اپنے پاس رکھ لیا۔ وہ صحابی واپس آئے، انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے، ہم بھی صحابی ہیں، ہم بھی بڑے سردار ہیں، مکے کے سردار ہمارے بڑے آبا و اجداد رہے ہیں، ہمارا مقام کسی سے کم نہیں ہے، ہم بھی اتنے مال کے حقدار ہیں جتنا حضرت علی نے لیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے حضرت علی ہم سے زیادہ مال لے؟ بڑے نامور صحابی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر شکایت کی کہ دیکھا مولا کائنات، اس وقت مولا کائنات کا لقب نہ ملا تھا، انہوں نے کہا دیکھا حضرت علی کو، انہوں نے سارا غنیمت کا آدھے سے زیادہ مال اپنے پاس رکھ لیا، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر ان صحابی سے اپنا رخ پھیر لیا۔ پھر دوسرے صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بات سچ کہہ رہے ہیں، یہ حقیقت ہے، مولا حضرت علی نے ہم سے زیادتی کی ہے۔ جب وہ ادھر سے بات کر رہے ہیں تو میرے آقا نے ان سے منہ پھیر کر ادھر پھیر لیا۔ تیسرے صحابی پھر ادھر سے آ گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ انصاف کیجئے، حضرت علی نے زیادتی کی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے منہ پھیر کر کہا صحابہ کو، صحابہ میرا ممبر تیار کرو۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ صحابہ میرا ممبر تیار کرو۔ اونٹ کے پالان اکھٹے اوپر نیچے لگا لگا کر اونچے جگہ پر میرے آقا کا ممبر تیار کیا گیا۔ اب بات کو میں ایک ایک حرف آپ کو بات خدمت میں، یہ وہ باتیں ہیں پوری ذمہ داری کے ساتھ جو ہماری سیاستہ کی احادیث میں، تاریخ میں تواتر کے ساتھ درج بھی ہیں، ذکر بھی ہیں۔ اب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ممبروں سے اگر یہ باتیں کوئی نہ کرے تو وہ مجرم ہے۔ آج تک ہمارے ممبر ترستے رہے کہ ہماری مسجدوں سے اہل بیت کی شان کی صدا کیوں نہیں بلند ہوتی۔ صرف ہم نے 10 محرم کا دن ایک دن رکھا ہے کہ یہاں مٹھائی بانٹنی ہے اور نفل ادا کر کے بس تو خیر مع السلامہ، آپ جائیں ہم گھر جائیں۔ باقی ہم نے اہل بیت کا ذمہ اور ٹھیکہ ہم نے اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو دے دیا ہے کہ اہل بیت بھی تمہارے، ذکر بھی تمہارا، محفلیں بھی تمہاری، ہم تو صرف میلاد کے پکوان کھائیں گے، میلاد کا کھانا کھائیں گے۔ بدقسمتی ہے ہماری، جو جنت کے ضامن ہیں اللہ کی قسم ہم ان کو چھوڑ کے کھڑے ہیں۔ جن کے قدموں کی ٹھوکر سے جنت آتی ہے اس کی ذات سے ہم منہ موڑ کے کھڑے ہیں، تو کس بات پر ہم گھمنڈ کریں، دعویٰ کریں کہ ہم جنت میں جائیں گے؟ جنت ملے گی تو مولا کائنات کے در سے ملے گی اور کہیں سے نہیں ملے گی۔ اور جن کے بچوں کو سرکار کہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ حسن حسین کو ایسے نہ دیکھو، یہ دنیا میں ہیں تو جنت کے سرداروں کی طرح ہیں، یہ قیامت کے دن جنت کے سردار ہوں گے۔ جنت میں جو جائے گا تخت لگایا جائے گا سیدنا امام حسن کا، امام حسین کا، اور وہ جس جس پر نظر ڈالتے رہیں گے
کہ یہ بھی جنت میں جائے، یہ بھی جنت میں جائے۔ اللہ کی قسم، حضرت سیدنا رضوان جو جنت کے داروغہ ہیں، وہ جنت کا دروازہ اسی کے لیے کھلیں گے جن سے حسن اور حسین راضی ہوگا۔ میرے دوست اب توجہ فرمائیے، غدیر خم پر سیدنا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بس یہ بات ختم کر کے باقی جو باتیں ہیں وہ انشاءاللہ پھر اسے اگلے جمعہ عرض کروں گا کہ اگلے جمعہ مولا کائنات کا جو 21 رمضان المبارک کی جو آپ کا یوم شہادت ہے، انشاءاللہ آئندہ آنے والا جمعہ حضور مولا کائنات کی یاد میں آپ کا عرس پاک، آپ کی شہادت کے لیے، ایصال ثواب کے لیے ہم نذرانے کے طور پر منا رہے ہیں، اور ہر سال یہ سلسلہ جاری رہے گا کہ عید کے بعد جو جمعہ آئے گا وہ جمعہ سیدنا مولا کائنات کا جمعہ ہے، اور انشاءاللہ لنگر کا اہتمام بھی ہوگا۔ تمام حضرات کو دعوت دی جاتی ہے کہ اگلے جمعہ خصوصاً بالخصوص مولا کائنات کو راضی کرنے کے لیے، ان کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ضرور تشریف لائیں۔ بس بات ختم ہے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا میرا ممبر تیار کرو۔ ممبر تیار ہو گیا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے وقت فرمایا، یہ آیت پڑھی، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ لوگوں اللہ کا ارشاد ہے کہ میرا نبی ہر ایمان والے کے لیے، میرا نبی النبی اولا بالمؤمنین، مگر یہاں پر مومن ہونا شرط ہے، بے ایمان ہونا شرط نہیں ہے، منافق ہونا شرط نہیں ہے، یزیدی ہونا شرط نہیں ہے، اور بنو امیہ کے ٹکڑوں پر پلنے والی خیرات کا کتا ہونا ضروری نہیں ہے۔ مولا کائنات کے بارے میں پہلے میرے آقا نے پوچھا، حلف لیا صحابہ سے، صحابہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، رب کا فرمان ہے کہ میرا نبی ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر حق رکھتا ہے۔ تمہاری جان، میرے آقا نے پوچھا، اے صحابہ بولو تمہاری جان میرے مصطفیٰ کی جان ہے یا نہیں؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ ہماری جان آپ پر قربان، آپ ہماری جان کے مالک، الستو کیا تم اقرار نہیں کرتے؟ صحابہ نے عرض کی، قالوا بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ ہماری جانوں کے مالک ہیں۔ 3 مرتبہ میرے آقا نے حلف لیا، صحابہ نے ہاتھ اٹھا کر حلف دیا، یا رسول اللہ آپ ہماری جانوں کے بھی زیادہ ہمارے حقدار ہیں۔ عربی میں اولا اقرب کو کہتے ہیں، جان سے زیادہ قریب، جان سے زیادہ حقدار۔ سمجھ آ رہی بات؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس طرح میں تمہاری جانوں کا، تمہارے مال کا، تمہاری جان سے زیادہ میں مصطفیٰ حقدار ہوں، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اب میرے آقا نے کیا فرمایا دیکھیے، ایک روایت میں ہے کہ آقا نے ہاتھ پکڑا، مولا کائنات کو پکڑ کر اپنے ساتھ کھڑا کیا، اور ایک روایت ہے میرے آقا نے مولا کائنات کو اپنے سامنے کھڑا کیا، لوگوں کا رخ میرے آقا کی طرف، میرے آقا نے اپنے آگے مولا کائنات کو کھڑا کیا، لوگوں نے دیکھا کہ مصطفیٰ حضرت علی کے پیچھے ہیں اور آقا کے آگے حضرت علی ہیں۔ میرے آقا نے حضرت علی کے پشت سے اپنا سینہ ملا کر دونوں ہاتھوں سے مولا کائنات کا ہاتھ پکڑ کر کہا، من کنت مولا، من کنت مولا فہذا علی المولا۔ لوگوں دیکھو، جس کا میں مولا ہوں، جس کی جان کا میں مالک ہوں، جس کے ایمان کا میں مالک ہوں، اسی طرح یہ علی ان کی جان کا مالک ہے، ایمان کا بھی مالک ہے۔ میرے آقا نے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر کھڑا کیا۔ اب دکھایا یہ، لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ دیکھو آگے مصطفیٰ کی ذات کے آگے مرتضیٰ کی ذات ہے،
میرے آقا نے بتایا لوگوں علی جون منی وانا من علی، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ خبردار دیکھو جو علی کو دیکھ رہا ہے وہ یہی سمجھے کہ اسی طرح میں علی کو نہیں مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہوں، علی میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا من کنت مولا، یہ صرف وہ نہیں ہے کہ اقرب ہے، فرمایا اعلان کیا، حلف لیا کہ تمہاری جان کا مالک جس طرح مصطفیٰ ہے، تمہارے ایمان کا مالک جس طرح مصطفیٰ ہے، من کنت مولا، جس طرح میں مولا ہوں فہذا علی المولا، اسی طرح میرا علی تمہارا مولا ہے۔ اور اس میں سارے صحابہ، جناب سیدنا صدیق اکبر بھی موجود، سیدنا عمر فاروق بھی موجود، سیدنا عثمان غنی بھی موجود، تمام صحابہ موجود ہیں، سب نے ہاتھ کھڑے کیے، یا رسول اللہ جس طرح آپ ہمارے مولا ہیں اسی طرح علی ہمارا مولا ہے۔ آج اگر کوئی یزیدی کہتا ہے کہ میں علی کو مولا نہیں مانتا تو جائے وہ اپنا ٹیسٹ کرائے، ڈی این اے ٹیسٹ کرائے۔ میں داڑھی پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں جس کا باپ ہے، جو جس کے اپنے باپ کے نطفے سے، وہ کبھی نہیں ہوگا حلالی، وہی ہوگا جو علی کا دیوانہ ہوگا۔ میرے آقا کا فرمان ہے اگر علی تو سے مومن ہمیشہ محبت کرے گا، تو اس سے مومن کبھی بغض رکھ ہی نہیں سکتا۔ جو بغض رکھے گا اس کا ایمان کہیں نہیں ملے گا، وہ بے ایمان ہوگا۔ دوستو عزیزو، بس یہ دو صفات جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمائیں، بقیہ تین صفات انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک پر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سے تھی اللہ وہی ہمیں عطا فرمائے۔ جو عقیدت، جو احترام سیدنا فاروق اعظم کو مولا کائنات سے تھی، اللہ وہی عقیدت ہمیں عطا فرمائے۔ جو عقیدت مولا حضرت سیدنا مولا کائنات کے ساتھ حضرت عثمان غنی کو تھی، اللہ پاک وہی محبت ہمیں عطا فرمائے۔ لیکن جنہوں نے تلواریں بلند کی، جنہوں نے مولا کائنات کے ساتھ دن رات جنگ کرنے میں لگا دیے، 80 سے 90 ہزار مسلمانوں کو ناحق قتل کیا، اویس کرنی جیسی ہستی شہید ہوئی، عمار ابن یاسر جیسی ہستی شہید ہوئی، اور کئی نادر، کئی جلیل القدر صحابی شہید ہو گئے۔ ہم یہ کہتے ہیں معاملہ تو اللہ پہ چھوڑتے ہیں، لیکن ناداں اتنا تو زبان سے پھوٹ، اتنا تو اعلان کر کہ جو علی کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے، جو علی کے خلاف ہے ہم اس کو اپنا حامی نہیں مانتے۔ باقی تو کہتا ہے جنتی جنتی، جنتی نہ تیرے باپ کی ہے نہ میرے باپ کی ہے، جنت اللہ کی ہے، اور اس نے حضرت مولا کائنات کو مالک بنا دیا ہے، حسن و حسین کو مالک بنا دیا ہے، میرے آقا کی ذات کو مالک بنا دیا ہے۔ وہ جس کو چاہیں، کبھی دشمن کو اپنے گھر بلایا جاتا ہے، کبھی دشمن کو دعوت دی جاتی ہے۔ خلد تو ہے گھر غلامان مصطفیٰ کا، خلد تو ہے گھر غلامان مصطفیٰ کا، اور جہنم دشمنان مصطفیٰ کے واسطے۔ دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے، دی زباں حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے۔ بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ نئی نسل کو، اپنی نوجوان نسل کو اپنے آپ کو پہچانو، صحابہ کے بھی غلام بنو، لیکن صحابہ میں وہ ہستیاں جنہوں نے اپنے ایمان کا سودا در حیدر سے کر دیا تھا، ہم ان کے غلام ہیں۔ در مصطفیٰ سے جو اپنے ایمان قربان کر چکے ہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ جو تلواریں بلند کرتے رہے، نہر فرات پر پانی بند کرتے رہے، اہل بیت پر پانی پر پہرا لگا دیا، ذرا بولو تو صحیح، کس منہ سے جاؤ گے حوض کوثر کے جام پینے کے لیے؟ سیدہ کائنات جب ردائے تطہیر لہرا کے آئیں گی رب کی بارگاہ میں نہ کہیں گی مولا مجھے میرے حسن کا خون کا مجھے حساب چاہیے، مجھے میرے حسین کے خون کا حساب چاہیے، مجھے میرے علی کے خون کا حساب چاہیے، تو کہاں جائے گی تیری یہ صدا جنتی جنتی؟
تیرے تو خود کا پتہ نہیں ہے، تو اپنے باپ کو یاد کرتا ہے۔ آ علی کے در پر دیکھ، جنت بھی علی کے در سے بٹ رہی ہے۔ میرے آقا نے ایمان کا معیار مولا کائنات کو بیان فرما دیا۔ بس آقا کی بات ہمارے لیے حرف آخر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سچی محبت اہل بیت عطا فرمائے اور ہمیں حق سچ پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔